بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سعید کامران علی. دوستو، آج جس موضوع پہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اس کا عنوان ہے دنیا، بلیک سوان اور پاکستان. یہ بلیک سوان ہوتا کیا ہے؟ بلیک سوان انگلش کی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کوئی انہونی، کوئی گھٹنا جو پیش آنے والی ہو اور اتنی خطرناک ہو کہ اس کا کوئی تدارک نہ کیا جا سکے. آپ کو اگر یاد ہو تو پاکستان کے ایک معروف اینکر ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. وہ آج سے 6-7 سال پہلے کسی بلیک سوان کا ذکر کرتے رہے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے رہے کہ کوئی ایسی انہونی ہونے والی ہے. اب یہ پلان ہے کیا؟ دستیاب معلومات کے مطابق اس کی تفصیلات بذریعہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہرکاروں کے بیانات، ان کی سرپرستی میں بنی ڈاکومنٹریز، سالوں سے زیر گردش پروڈکٹیو پلان پروگرامنگ اور مستقبل قریب میں ہونے والے متوقع واقعات کو شامل کیا جائے گا. اس کے بعد ہم عالمی منظرنامے میں اس آپریشن کے ذریعے دنیا کے ممکنہ نئے منظرنامے پر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کی کلیئرٹی کے لیے یہ بات واضح کر دیں کہ بلیک سوان کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جنہوں نے اربوں لوگوں کو ویکسین کے نام پر ڈیتھ شاٹس لگائیں. آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ یہ ویکسین کو میں کسی مولوی کے کہنے پر ڈیتھ شاٹ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ برطانوی پارلیمنٹ میں ہوئے ٹیسٹیمونی، پچھلے ہفتے امریکن کانگریس میں ہوئی بحث اور کارنلسن کے ہونے والے شو کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں اب تک 1,70,00,000 افراد کورونا ویکسین سے ہلاک ہو چکے ہیں. مختلف معذوریوں میں مبتلا افراد کا کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے. آپریشن بلیک سوان ہے کیا؟ بیسیکلی پوری دنیا سے انٹرنیٹ، بجلی اور ریڈیو کمیونیکیشن کا خاتمہ، بڑے مقاصد جبکہ چھوٹے اہداف میں ایک نئی آنے والے ڈیزیز ایکس کے خاتمے کے لیے انجیکشن لگانے کی مہم، اپریل تک سائبر اٹیک کے ذریعے پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم کی بندش، اور مئی تک سمندری حیات اور زمین پر موجود جانوروں اور پرندوں میں نئے ایوین فلو کو پوری دنیا میں پھیلانے جیسے چھوٹے چھوٹے آپریشنز کو بلیک سوان کا نام دیا گیا. انٹرنیٹ کی بندش کے متعلق یمن کے خلاف امریکی بحری بیڑوں اور عالمی طاقتوں کا اکٹھا ہونا اسی وجہ سے بھی ہے کہ مغرب سے مشرق کی انٹرنیٹ سپلائی اسی راستے سے گزرتی ہے، جس سے دنیا کی 17 سے 30% آبادی کو انٹرنیٹ فراہم کیا جاتا ہے. سال 2024 نئی آفتیں، نئے امتحانات لے کر آ رہا ہے. اس سال جنوری میں ورلڈ اکنامک فورم کے مینیجنگ ڈائریکٹر جرمن جرگن نے کہا کہ 2024 میں پوری دنیا پر سائبر اٹیک متوقع ہیں، بلکہ ایگزیکٹ الفاظ یوں تھے: یہ اٹیک 2025 سے پہلے ہر صورت میں ہوں گے. اس معاملے میں پچھلے ہفتے مائیکل شیلن برگر کی CTIL فائلز لیک سے کچھ چیزیں واضح ہو کر سامنے آئی ہیں جو آپ سے شیئر کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو شاید علم ہو کہ مستقبل میں ہونے والے کسی سائبر اٹیک سے نمٹنے کے لیے ورلڈ اکنامک فورم سیمولیشنز بھی جاری کرتی رہتی ہے. اس آپریشن کو سائبر پالیگون کا نام دیا گیا. ان مشقوں میں ورلڈ اکنامک فورم کے پارٹنرز رشین گورنمنٹ، بڑے رشین نیشنل و کمرشل بینکس، بینک آف امریکہ، فیڈرل ریزرو بینک، امریکن نیشنل سیکورٹی ایجنسیز، ملٹی نیشنل کمپنیز، مائیکروسافٹ، ایمیزون اور بیکرز گروپس ہیں. انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور پر مالیات سے منسلک افراد، اس وقت
अमेरिकन बैंकों बिलखुसूस वॉल स्ट्रीट के हालात से आगाह होंगे। आम कारीन भी जानते हैं कि पिछले माह सिलिकॉन वैली के 3-4 बड़े बैंक्स दिवालिया हो गए। बैंकों पर साइबर अटैक्स होने का मतलब है पूरी दुनिया का मालियाती निजाम एकदम तहबाला हो जाना, जिससे पूरी दुनिया में इंतशार फैलेगा। पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट क्रैश या बंद हो जाएंगे, और बंद होने की सूरत में नुकसान की मालियत का अंदाजा लगाना फिल वक्त नामुमकिन है। बैंकों की बंदिश और सिस्टम रिस्टोर होने के दौरान का वक्त 3 दिन से 3 हफ्ते हो सकता है। उसके दरमियान जरूरियात जिंदगी की खरीदारी का बहरान सिस्टम और माशरों को बुरी तरह हिट करेगा। ऐसा कोई साइबर अटैक होना इसलिए जरूरी है ताकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइबर सिक्योरिटी के नाम पर दी गई पॉलिसीज नाफिज की जा सकें, जिसमें इंटरनेट पर कंट्रोल भी शामिल है। ये कंट्रोल हासिल करने के लिए डिजिटल आईडी सिस्टम नाफिज किया जाना है। इस डिजिटल आईडी के जरिए सिक्योरिटी इदारे आपके इंटरनेट पर हर हरकत मॉनिटर करने के काबिल होंगे। ना सिर्फ वो ये चेक कर सकेंगे कि आप इंटरनेट पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बल्कि ये भी जान पाएंगे कि आप क्या ट्वीट या पोस्ट लिख रहे हैं। डिजिटल आईडी हुकूमत को अपना मालियाती कंट्रोल भी देगी, यानी डिजिटल आईडी के हामिल शख्स के बैंक अकाउंट्स, उसमें मौजूद रकूम और की जाने वाली तमाम ट्रांजैक्शन तक हमावक्त हुकूमत की रसाई होगी। हुकूमत जब चाहे किसी शख्स को भी कंगाल करने का काबिल होगी। तजर्बाती तौर पर यह सिस्टम चीन और रूस के कुछ शहरों में नाफिज हो चुका है, जिसमें कानून तोड़ने, मिसाल के तौर पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर उसी वक्त कानून के मुताबिक जुर्माना उस शख्स के बैंक अकाउंट से काट लिया जाता है। दूसरी मिसाल, जैसा कि आजकल कंपनी क्रस्टी मशीन पर है, तो पीडीआई को सपोर्ट करने वाले किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शख्स के बैंक अकाउंट्स सेकंड में खाली हो जाएंगे। लॉकर्स हुकूमत की कस्टडी में होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसीज के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रखती है, और इन एजेंसीज के पास दुनिया के तमाम ममालिक बशमूल ईरान, रूस, चीन, जनूबी कोरिया के अफराद के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, जो बिलाशुबह बैंकिंग के जरिए हासिल किए गए हैं। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हैकर्स बैठे हैं। कहीं कहीं से करप्ट गद्दारों से खरीदे भी गए हैं। पाकिस्तान से नादरा का डाटा चोरी होने का भी सबको याद होगा, और पाकिस्तान में तो काफी दिनों से, तकरीबन 2 माह से नादरा का सिस्टम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अगर किसी किस्म का साइबर अटैक पूरी दुनिया का डिजिटल सिस्टम पर होता है, तो अटैक करने वाले उसका इल्जाम दुनिया में जिस मुल्क, जिस शख्स पर चाहे लगा सकते हैं। इसको बैनुल अक़वामी सिचुएशन में देखें। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या केबल के सामने खड़े होने वाले किसी भी मुल्क, ईरान, रूस, चीन, जनूबी कोरिया पर लगाया जा सकता है, लेकिन 90% चांसेस हैं कि ईरान पर लगाया जाएगा। वजूहत, ईरान पर हमले के लिए माहौल तैयार हो चुका है। फलस्तीन इसराइल हालिया जंग के कुछ वाकयात याद कीजिए। ईरानी हैकर्स ने इस्राएली सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया। रूसी हैकर्स ने फलस्तीन से हिमायत के इजहार में इस्राएली जासूसों की मालूमात अफशा कर दी, पानी की सप्लाई का निज़ाम काट दिया, टीवी चैनल्स हैक कर लिए, वगैरह वगैरह। मार्गरेट थैचर ने कहा था रूस ख़त्म हो चुका, इस्लाम अभी बाकी है। फिर 9/11 हुआ और इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ दी गई, जैसे बुश और उसके हमायती अहदेदारों ने क्रूसेड या सलीबी जंग का नाम दिया, और तमाम इस्लामी ममालिक अंदरूनी या बरूनी तौर पर तबाह हो गए। आज तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक यहूदियों के सामने सजदा रेज हैं, लेकिन फिर भी न सिर्फ रूस खड़ा हो चुका है, बल्कि उसके साथ चीन और ईरान भी। इन CTIL फाइल से कुछ पुराने और हालिया वाकयात बयानात की वजाहत हुई है, जिससे यह जाहिर होता है कि ऐसे किसी साइबर अटैक का इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जाएगा। हालिया इसराइल फ़लस्तीन जंग में
آپ اسرائیلی وزراء کے بیانات جن میں وہ امریکہ سے ایران پر حملہ کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ امریکی حکومت کی وارننگ سے بخوبی آگاہ ہوں گے، ماضی کا واقعہ یاد کراتے ہیں، پھر موجودہ ٹاپک کو جاری رکھیں گے۔ 22 ستمبر 2023 کو الجزیرہ نے ایک نیوز شائع کی تھی جس میں نیٹو کے جنرل ویسلی کلارک کے حوالے سے خبر بریک کی گئی تھی کہ وہ 2001 میں پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار سے ملے جس نے بتایا تھا کہ بش انتظامیہ 9/11 حملوں کا ماسٹر مائنڈ عراق کو قرار دے کر پہلے اس پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ بش کا پلان یہ تھا کہ کل 7 ممالک کو تباہ کرنا ہے جن میں عراق، شام، سوڈان، صومالیہ، مصر، لبنان اور ایران شامل تھے۔ بعد میں ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ 6 ممالک تباہ ہو چکے ہیں، ایران باقی ہے۔ ان CTIL فائلز کے مطابق مارچ 2020 میں کرونا کے دنوں میں سائبر تھریٹ انٹیلیجنس لیک کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد کرونا کے دنوں میں امریکہ کے بڑے ہسپتالوں، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ہیلتھ انشورنس کمپنیز کو فری سائبر سیکورٹی اسسٹنس فراہم کرنا تھی۔ ان کے مطابق ہونے والے پروپیگنڈا کو غیر مؤثر کرنا تھا۔ اس CTIL کا سربراہ یعنی پبلک کے سامنے کرتا دھرتا اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر اوہاد زیڈنبرگ تھے۔ زیڈنبرگ کی امریکہ میں وجہ شہرت اسرائیل کی سائبر سیکورٹی ایجنسی کلیئر اسکائی کے لیے بھی کام کرنا ہے جو ایران پر سائبر حملوں کی ذمہ داری امریکن میڈیا میں قبول کرتا ہے۔ کمال بات ہے کہ سائبر تھریٹ انٹیلیجنس لیک یعنی کہ CTIL بعد میں امریکن سائبر سیکورٹی ایجنسی CISA کو معاونت فراہم کرتی ہے اور اس کے امریکہ کے ساتھ کرٹیکل انفراسٹرکچر یعنی کہ ہسپتال، ڈیمز، واٹر سپلائی، نیوکلیئر ریئیکٹرز، ایویشن سمیت نہ جانے کہاں کہاں تک رسائی دے دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ کمال فیکٹس یہ ہیں کہ CTIL میں شامل ہونے یا اس کے سسٹمز تک رسائی حاصل کرنے کا اختیار امریکن فیڈرل گورنمنٹ سمیت کسی کو حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار اوہاد زیڈنبرگ یا اس کے ایفیلیٹ مائکروسافٹ اور OCTA کے پاس ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکن دفاعی اور ملٹری انسٹالیشنز تک ایک اور پرائیویٹ کمپنی سائبریزن کو رسائی حاصل ہے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوہاد زیڈنبرگ جیسے ورلڈ اکنامک فورم کی حمایت یافتہ افراد کے پاس امریکہ یا پوری دنیا پر سائبر اٹیک کی صلاحیت موجود ہے۔ ایسے کسی حملے کا جواز بنا کر ایران پر الزام لگایا جائے گا اور ایران کی تباہی کے 10-20 سال بعد کوئی امریکن عہدیدار یہ اعتراف کرے گا کہ سائبر اٹیک ایران نے نہیں کیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کولن پاول نے اعتراف کیا تھا کہ عراق کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں تھے۔ شکاریوں اور شکار کی جنگ مالیاتی نظام کی تباہی کے علاوہ 2024 میں بقایا دنیا کے لیے شدید ترین مہنگائی کا طوفان بھی منظر عام پر آئے گا۔ چند خبروں کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ روس نے یوکرین بندرگاہوں سے خوراک باہر جانے پر پابندی لگائی ہے۔ دنیا کی بڑی جہازران کمپنیاں نہر سویز میں اپنے تجارتی جہاز نہیں بھیج رہی کیونکہ حوثی وہ جہاز اغوا کر لیتے ہیں، متبادل راستے اختیار کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً شینگ جارج دگنے ہو گئے۔ امریکہ اور پاکستان دنیا میں الیکشن کا ہونا موجودہ عالمی سیٹ اپ کے حق میں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہمہ قسمتی حالات کے لیے تیار رکھیے، عشق کے کٹھن امتحان ابھی باقی ہیں۔ یہ وہ چھوٹی سی معلومات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔